ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ وہی معبود برحق ہے، سجدہ، نماز، قیام، رکوع، طواف، نظر، نیاز، دعا، استغاثہ، ان تمام عبادات کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ تین مہینوں میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے گوشوں کو، آپ کی حیات طیبہ کے واقعات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات و احوال کو، قبل از بعثت اور ما بعد از بعثت کے احوال کو، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ تک میں آپ کے سامنے بات مکمل کر چکا ہوں، تقریباً 13-14 خطبات میں۔ اور یہ میری ایک لگن تھی
خواہش تھی، تمنا تھی، اور میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ بات اکثر کیا کرتا تھا نجی محافل میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں زندگی میں، ویسے تو ہمارے سارا سال جتنا بھی ہم دین بیان کرتے ہیں اس کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جس کا تعلق آپ کے احوال، واقعات اور حیات طیبہ اور آپ کی شخصی زندگی کے ساتھ ہے، میں کہا کرتا تھا میرا دل کرتا ہے کہ میں 50 خطبے صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوں، اور یہ مضمون انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ درمیان میں 1-2 ماہ کے لیے شاید تجارت کے احکامات کو، اسلامک بینکنگ پر میں نے کافی کام کرنا ہے خطبات میں۔ آج کل اس نام پر بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، بیمہ پالیسی ہے، تکافل ہے، مزاربت ہے، اور دوسرے جو تجارت کے نت نئے نام دے کر اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ان پر کافی لوگوں کی خواہش بھی ہے، کچھ دوستوں نے کہا بھی ہے کہ آپ نے یہ موضوع شروع کیا تھا سیرت النبی سے پہلے، بلکہ محرم سے پہلے 3-4 خطبات کے بعد ہم بڑے توجہ سے آتے تھے، اسپیشل کچھ ساتھی دور سے آئے اس کام کے لیے، پڑھے لکھے، تو پھر محرم آ گیا، اس کے بعد سیرت النبی کے 3 مہینے سے خطبات چل رہے ہیں، آگے پھر رمضان آ جانا ہے، رمضان میں پھر خصوصی خطبات ہوتے ہیں 4-5، اور اس سے پہلے 2 جمعے رمضان کے مسائل اور روزے کے مسائل پہ گزر جائیں گے، تو شاید اب 3, 4 یا 5 جمعے شعبان سے پہلے میں تجارت کے حوالے سے، بیمہ، اسلامک بینکنگ اور یہ ساری چیزوں پر، بانڈز کے حوالے سے، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف عقائد اور عبادات نہیں دیے، بلکہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاقیات بھی دیے، اچھے رویے بھی دیے، اچھا معاشرہ بھی دیا، اگر لوگ اس پر عمل کر کے اچھا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو۔ کسی بھی معاشرے کی خرابی، کسی بھی معاشرے میں بگاڑ یا شرک سے پیدا ہوتا ہے یا اخلاقی پستی کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی قوموں کا مطالعہ کریں، آپ قوم لوط کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ قوم عاد و سمود کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کی تاریخ کی روشنی میں، آپ اہل مدین قوم شعیب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ بنی اسرائیل کے احوال کو جاننے کے لیے بائبل یا کتاب مقدس نہیں بلکہ صرف قرآن مجید کے اندر ان کے جو اوصاف لکھے گئے ہیں صرف ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو آپ کو تمام ان قوموں کے اندر جو تباہ ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جن کے اتنے بڑے قد تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جب وہ مرے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، مالک کائنات نے ان کے قد کاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے مردہ جسموں کو کہا کَنَخْلٍ خَاوِیَةٍ، ایسے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ تباہ نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات مشرکین مکہ کو آج سے 1450 سال پہلے کہی ہے، اور تم کیا چیز ہو، تم سے پہلے یہ عاد و سمود کی قومیں، یہ تم سے زیادہ
ترقی یافتہ بھی تھے، مال و زر والے بھی تھے، باغات والے بھی تھے، طاقتور بھی تھے، قد آور بھی تھے، ہر طرح کے ان کے پاس وسائل موجود تھے، لیکن کسی بھی قوم کی تباہی کے اندر میں نے کہا بنیادی طور پر دو چیزیں عمل رکھتی ہیں. ایک اللہ کے حق پر ڈاکہ مارنا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری چیز اخلاقی پستی، حقوق العباد کے اندر کمی کرنا، حرام کاری کا عام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہو جانا، فحاشی اور یانی کا پھیل جانا. وہ جو فحاشی اور یانی کے اندر قومیں تباہ ہو گئیں، مالک کائنات نے عذاب بھیجا، کسی پر آندھی کا عذاب، کسی پر اللہ تعالی نے سیلاب کا عذاب، کسی قوم پر جو ہم جنس پرستی کے اندر اللہ تعالی کے قوانین کو وائلیٹ کر چکے تھے، مالک کائنات نے آسمان سے کھینگر والے پتھر برسا کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یانی کا پھیل جانا، اس سے قومیں تباہ ہو چکی ہیں اور آگے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور مالک کائنات نے یہ فرما دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فحاشی اور یانی کو پھیلانے والے ذرائع، فحاشی اور یانی کو عام کرنے والے فیسٹیول، فحاشی اور یانی کی اشاعت کرنے والے ایام، دن، مہینے، ہفتے، تہوار، رسم و رواج اور ان کے پیچھے کار فرما لوگ، مالک کائنات نے کہا ان الذین یحبون، وہ لوگ جو اس بات کی کوشش اور کاوش میں لگے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس تگودو میں لگے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر چادر چار دیواری، عزت عصمت کا تصور ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر مرد و زن کا اختلاط عام ہو جائے، معاشرے کے اندر غیر محرموں سے ناجائز رشتے اور سمبد عام ہو جائیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، حکومتیں، ادارے، این جی اوز اور افراد جو مغرب کی نقالی کے اندر مختلف تہواروں کو اٹھاتے، اس کی اشاعت کرتے، خبریں چلاتے، پروگرام کرتے، مارننگ شوز ہوتے اس موضوع پر، ویلنٹائنز ڈے، یہ بنیادی طور پر کون سا تہوار ہے، کون سا فیسٹیول ہے؟ یہ مغرب کے اوباش لوگوں کا تہوار ہے، مغرب کے اوباش بدماش لوگوں کا. یہ مغرب کے بھی شرفاء کا تہوار نہیں ہے. مغرب کے اندر بھی چرچ نے اس کے خلاف بہت آواز بلند کی. اس کی مختلف تاریخیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ رومی ایک دیوتا ہے، اس کے نام پر منایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا،
راہب تھا, اس کو ایک راہبہ سے عشق ہو گیا, اور راہب اور راہبہ عیسائیت کے اندر شادی نہیں کر سکتے. تو جب یہ دن آیا, اور یہ دن چونکہ بہار کے موسم میں آتا ہے, فروری سے بہار شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو برڈز میٹنگ ڈیز بھی کہتے ہیں. پرندے ایک دوسرے سے میٹ کرتے ہیں, تو بہار کا موسم ہوتا ہے. تو اس راہب نے اس راہبہ سے کہا کہ آج کا دن, یہ 14 فروری کا جو دن ہے, آج کے دن ہم ان چرچ کی اور مذہب کی حدود کو چھوڑ دیں گے, ہمارے اوپر آج کے دن کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی ہمیں باز پرس نہیں کرے گا. بے نکاح مرد بے نکاحی عورت سے اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو تعلق قائم کرتا ہے, راز چھپا نہیں رہتا, ان کو اس کی سزا دی جاتی ہے. اور ان کی یاد کے اندر یہ دن پھر ہر سال کچھ اوباش لوگ, کچھ من چلے لوگ منانا شروع کر دیتے. پھولوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں, کارڈز لکھے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر میسیجز دیے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مالک کائنات وعید سناتے ہیں, وعید, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ مسلمان معاشرے کے اندر, مومنین کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھلانا چاہتے ہیں, عام کرنا چاہتے ہیں, جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں, مالک کائنات نے کہا ان کو دوہرا عذاب ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے. اسلام حیا کا دین ہے, اسلام ہر موقع پر حیا کا سبق دیتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان بدع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ درجے اور شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ اس کی اکائیاں, اس کے درجے اور شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, ایمان کے 70 درجوں میں سب سے اوپر کا درجہ لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ, اور ایمان کے درجوں میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے. پتھر پڑا ہے, کانٹا پڑا ہے, کوئی بھی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, اس کو ہٹا دینا, یہ بھی نبی پاک نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ درجوں میں سے, شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور مالک کائنات کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے حوالے سے اس حدیث کریمہ میں جہاں 70 سے زیادہ درجے گنوائے, سب سے اوپر کا درجہ لا الہ الا اللہ, سب سے نیچے کا درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا, اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان کے شعبوں درجوں, اس کے ڈپارٹمنٹ میں سے ایک شعبہ پورا حیا کا شعبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, لوگوں جو حیا ہوتا ہے بندے کے اندر, غیرت, حیا, یہ حیا بندے کے اندر ایمان کا درجہ رکھتا ہے. جس بندے میں حیا ہے اس کے اندر ایمان موجود ہے. والایمان فی الجنہ, جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے,
اور جس میں ایمان ہے وہ بندہ انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا. حیا بندے میں ایمان پیدا کرتا ہے, ایمان سے بندہ جنت میں جاتا ہے, اور بے حیائی یہ بندے کو ایمان سے دور کرتی ہے, جفا پیدا کرتی ہے, اور جفا بندے کو جہنم کے اندر آگ میں لے کے جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا. آپ نے فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے, ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے, ہر دین کی ایک خوبی ہوتی ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پر عیسائیت کی اگر بات کریں, کوئی بڑا پابند اپنے مذہب پر عیسائی ہو تو ہم اس کی خوبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ نان وائلنٹ ہوتے ہیں. ایک گال پہ تھپڑ مارو, دوسرا آگے کر دو. یہ عیسائیت کی تعلیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وائلیشن نہیں کرنی, کسی کے ساتھ آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ اس کی ایک خوبی بتائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک خوبی ہوتی ہے, ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے, ہر دین کا ایک امتیاز ہوتا ہے. ان لکل دین خلقا. ہر دین کا ایک امتیاز, ایک خوبی, ایک خاص وصف ہوتا ہے جس سے اس دین کو پہچانا جاتا ہے. وخلق الاسلام الحیاء. آپ نے فرمایا دین اسلام کا امتیاز اور خوبی رب نے حیا کے اندر رکھی ہے. دین اسلام کی خوبی اور امتیاز حیا کے اندر ہے. یہ دین اسلام کا اخلاق ہے, یہ دین اسلام کا خلق ہے, یہ دین اسلام کی خوبی ہے, یہ دین اسلام کی زینت ہے, یہ دین اسلام کا حسن و جمال ہے. گویا کہ جس بندے میں حیا ہے اس بندے کے اندر دین کی زینت موجود ہے, اور جس بندے میں حیا نہیں ہے اس کے اندر دین کی زینت موجود نہیں ہے. دین کو مزین کرنا ہے, اپنے ایمان کو مزین کرنا ہے, اپنے اسلام کو مزین کرنا ہے, اپنے معاشرے کو مزین کرنا ہے, اپنے گھر کو مزین کرنا ہے. تو بے حیائی سے نہیں, بے پردگی سے نہیں, بلکہ اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنے ایمان کو, اپنے اسلام کو, اپنے دین کو, اپنی روح کو, اپنے جسم کو, اپنے معاشرے کو, اپنے گھر-بار کو, اپنی ریاست کو, اپنے معاشرے کو اگر مزین کرنا چاہتے ہو, ممتاز کرنا چاہتے ہو, اس کو خوبی والا بنانا چاہتے ہو, اس میں خوبیاں پیدا کرنی ہے, تو اپنے اندر حیا کو بھر لو. جس بندے میں جتنا حیا ہوگا, اس کی آنکھوں میں جتنی شرم ہوگی, اس کے دل میں جتنی غیرت ہوگی, اس کے دل کے اندر دوسروں کی بہو بیٹیوں کا جتنا احترام ہوگا, اس کے اندر ایمان کا جذبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جتنا بندہ حیا سے دور ہوتا جاتا ہے بندہ ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے. جتنا بندے کے اندر حیا آتا جاتا ہے بندہ اتنا ہی زیادہ ایمان میں پکا ہوتا جاتا ہے. اور ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کی بھی ایک خوبی یہ بتائی گئی کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز کے مقاصد کو دیکھا جائے تو مالک کائنات کے تعبد, اس کی عبادت اور اس کے سامنے تذلل کے بعد نماز کا جو ہمیں معاشرتی, ذاتی, روحانی فائدہ ہوتا ہے تو قرآن مجید بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز سب سے پہلا بندے کے اندر یہ کام کرتی ہے, یہ خوبی پیدا کرتی ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی منکرات سے بچ جاتا ہے. ہمیں تو نماز اس لیے سکھائی گئی تاکہ ہم بے حیائی سے بچ جائیں. چاہیے جائے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور ہمارے اندر پردہ ختم ہوتا جائے, حیا ختم ہوتا جائے. میں قربان جاؤں, نبی کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں, اللہ والوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں. سورہ القصص کے اندر
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مدین کی طرف گئے تو لکھا ہے، مالک کائنات نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب وہاں پر گئے، گھاٹ پر کنویں پہ کھڑے ہوئے لوگ پانی پلا رہے تھے، دو لڑکیاں جوان دوشیزہ پردہ کیے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے بڑی مسکنت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چرواہوں کو دیکھ رہی اور وہ پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اور بھی عورتیں ادھر موجود ہوں گی، مرد و زن کا اختلاط ہوگا، لیکن یہ جو دو ہیں یہ الگ نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ پردے والی ہیں، یہ حیا والی ہیں، یہ الگ ہو کے کھڑی ہیں، یہ مردوں کی لائن میں گھسی نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ بڑی کچھ شریف زادیاں ہیں، یہ کسی شریف گھرانے کی بچیاں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہے، تم پانی نہیں پلاتی، جانور بھی روکے ہوئے ہیں اور اپنے برتنوں کو بھی خالی رکھا ہوا ہے، شام کو ہونے کو ہے، پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ سارے لوگ پلا رہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، جب یہ چرواہے چلے جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی تب پلائیں گے، یا ان کا جو ڈولوں کے اندر بچا ہوا گھاٹ میں پانی ہوگا اسی سے گزارا کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ڈول کھینچے، اور طاقت توانا ایک نبی کی، اور موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے ان کے گھروں کے اندر ان کے مشکیزوں کے بھر کے بھیج دیا۔ وقت سے پہلے آج بیٹیاں گھر آ گئیں، بیٹا کوئی تھا نہیں، گزر بسر بکریاں چرانے پر، ان کے دودھ پر، گوشت پر اور دوسرے معاملات پہ ہوتی ہیں۔ باپ نے پوچھا جلدی کیسے گھر آ گئی؟ یہ ہے جی باپ، کالج سے بیٹی دیر سے آئے پہلے آئے، باپ تو گھر پہ نہیں ہوتا، ماں نے کبھی پوچھا نہیں۔ وہ باپ اگرچہ مجبوری کی وجہ سے اس کی بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہیں، پانی لانے کے لیے جاتے ہیں، باپ کمزور ہے، بیمار ہے، وہ نہیں جا سکتا، لیکن اس کو پورا خیال ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجا ہے تو اس کے لیے پہلے 10-15 سال کی وہ تربیت باپ کی شامل تھی کہ اگر یہ گھر سے باہر بھی جائیں گی، باپ کو پتا تھا کہ میں نے ان کی تربیت کر کے ان کو حیا کی بٹی کے اندر میں نے ڈال کے وہ کندن بنا دیا ہے کہ دنیا کی باہر کی بے حیائیاں اور باہر کے تھپیڑے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ یہ جہاں بھی کھڑی ہوں گی حیا والی نظر آئیں گی، پردے والی نظر آئیں گی، غیرت والی نظر آئیں گی، شریف آدمی کی شریف زادیاں لگیں گی۔ اور دوسری بات، اگر کبھی آنے جانے میں روٹین میں تبادلہ ہو جائے تو باپ پوچھتا ہے بیٹیاں پہلے کیسے آ گئی؟ کہا ایک شریف بلا مانس نوجوان ملا تھا جس نے ہمیں ہماری بکریوں کو بھی پانی پلا دیا، ہم پر احسان کیا۔ تو باپ نے ایک تو پوچھا کہ میں واقعے کی خبر لے لوں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس بندے کو احسان کا بدلہ دیا جائے۔ اب جو میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی تمام معززات خواتین اسلام کے لیے، کہ چال کیسی ہوتی ہے اللہ والیوں کی، رب کو ماننے والیوں کی اور حیا زادیوں کی اور شریف زادیوں کی، مسلمانوں کی بیٹیاں جب بازار کے اندر کسی کام کے لیے چلتی بھی ہیں تو ان کے چال کیسی ہوتی ہے، ان کے کنگنوں کی آواز نہیں آتی، ان کے کپڑے اس طرح کے زرق برق نہیں ہوتے کہ جس کو دیکھ کر غیر محرم کے دل کے اندر کوئی بیماری کا جذبہ جاگے، ان کے وہ پورے حیا سے آتی ہیں، پورے پردے سے آتی ہیں۔ اور مالک کائنات نے تو یہ کہا ہے کہ وہ ان کی چال کے اندر بھی زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کو بھیجا، ایک کو اپنے پاس روکا، کہا جا اس نوجوان کو بلا کے لا۔ قرآن مجید اس واقعے کا ذکر کرتا ہے اور مالک کائنات نے کیسی تعریف کی ہے اس بچی کی، فجاءتہ تمشی علی استحیاء۔ یہی میرا محل استشہاد ہے آج کے موضوع کے تعلق سے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام وہاں درخت کے نیچے تھے، رب سے دعا کی اللہ کھانا بھی دے دے، میری رہائش کا بندوبست کر دے۔ ایک آئی ان دو میں سے، جاء فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی،
تمشی علی استحیاء، اس کی چال ایسی تھی کہ کسی حیادار گھرانے کی خاتون لگ رہی تھی. تمشی علی استحیاء، بڑے حیا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، مٹکتی ہوئی چال نہیں، ہیل والے جوتے نہیں، زرق برق باریک ٹائٹ لباس نہیں، پاؤں کو ایسے زمین پہ مارتی ہوئی نہیں، چوڑیوں کی، بالوں کی اور اپنے زیورات کی آواز نہیں. تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی بڑے ہی حیا سے چلتی ہوئی آئی. اس کی چال کا تذکرہ مالک کائنات نے کیا، ورنہ سیدھے سی بات تھی. مالک کہتا ان میں سے ایک آئی اور اس نے آ کے کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے پانی پلایا ہے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. بات تو اتنی سی تھی، لیکن مالک کائنات نے، آپ اندازہ کریں قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، مالک کائنات نے اس لڑکی کی چال کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی. کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے سکول اس بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں؟ میں قربان جاؤں نبی کی ماننے والیوں پر، پردے کی آیات نازل ہوئی، پہلے عورتیں بازار کے اندر جس طرف راستہ ملا، میں یہ جو ہمارا چھوٹا بازار ہے اس میں کل پرسوں میں جا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا اور میں تھوڑا مسکرایا بھی اور سوچنے لگ گیا کہ جو ہمیں اسلام ملا ہے، عورتیں پہلے مردوں کے اندر بس مکس ہو کے اختلاط کے ساتھ چلتی تھی. جب پردے کے احکام آئے، عورتوں کو حکم ہوا کہ وہ راستے سے ہٹ کے راستے کے کنارے پہ چلا کریں، بازار کے درمیان میں نہ چلا کریں. میں یہ سوچ رہا تھا، بازار کے اندر گزر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہاں پر تو عورتوں کو حکم ہوا تھا سائڈ پہ چلیں. آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں راستہ لینے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہمارا جسم مس نہ ہو جائے، آج کل ہمیں سائڈ پہ چھپ کے اور لک کے چلنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں کہ بیٹا بازار جانا بھی پڑتا ہے. اپنی بیوی کو کہیں، اپنی ماؤں کو کہیں، بہنوں کو کہیں کہ بیٹا مجبوری میں بازار گئے ہو کو راستہ چھوڑ کے چلو اور آپ کا جسم کسی بھی غیر محرم سے نہیں لگنا چاہیے. ہاں بندے کی بے خبری کے اندر رش میں ایسا ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ بندہ مکلف نہیں ہے اس کا. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ہم مردوں کو اگر ہم میں حیا موجود ہے تو ہمیں لکنا پڑتا ہے، عورتیں ہمیں رستہ نہیں دیتی. مالک کائنات نے کہا نبی کی بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے پھول دینے کی یہ بات کرتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ محبت ہے، اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، حیا کا حکم دیتا ہے، محبت سے منع نہیں کرتا. مالک کائنات نے سارے مومنوں کی، امت کے تمام افراد کی جو روحانی مائیں ہیں نبی کی بیویاں، ان کے بارے میں کہا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. اگر نبی کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں قرار دی گئی ہیں، اگر ان سے بھی تم نے کوئی سامان لینا ہے تو پردے کے پیچھے سے لینا ہے. اگر ان کے گھر بھی جانا ہے، کوئی ضرورت پڑ جانی ہے، ماں عائشہ ہو، ماں حفصہ ہو، ماں میمونہ ہو، ماں ام سلمہ ہو، ماں زینب ہو، ماں سودا ہو، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، فرمایا اگر مومنوں کی مائیں امہات المومنین کے حجرے پہ جاتے ہو، ان سے بھی سامان مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگنا ہے. یہاں غیر محرموں کو پھول دیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے. سوچو مردوں، سوچو، صرف یہ جمعات خطبات حیا کے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں ہیں،
یہ زیادہ معاملہ خراب مردوں کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاذراء. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے, اتنے شرم و حیا والے تھے کہ آپ کی شرم و حیا ایک دوشیزہ کمواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی. اتنے حیا والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مومنین کے لیے مردوں کو کہا. قرآن مجید میں سورہ النور کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, شیطان کے قدموں پہ مت چلو, اپنے رب کا حکم مانو, شیطان کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو جب بھی لگاتا ہے بے حیائی کے کام پہ لگاتا ہے, برائی کے کام پہ لگاتا ہے, فحاشی اور یامی کا حکم دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا سورہ نور کے اندر, جو آیت پہلے پڑھنے لگا تھا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی, آپ مومن مردوں کو یہ بتا دیجئے, یغضوا من ابصارہم, جب بازار میں چلا کرو تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کرو کہ سامنے سے کسی کی بہن بیٹی آ رہی ہوتی ہے. نظروں کو جھکا کے چلو, اتنا جھکاؤ کہ راستہ دیکھ سکو, لیکن ایسے نظر اٹھا کے نہ چلو کہ شریف لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو بازار کے اندر کسی ضرورت کے لیے بھیج نہ سکیں گلی کے اندر, کہ اوباش لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, منڈیک بیٹھا ہوتا ہے. لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو کالج سکول کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا مقصد ہے؟ پڑھائی کے کوئی خلاف نہیں ہے, ڈرتے ہیں اس معاشرے کے ان بگڑے ہوئے نوجوانوں سے جن کی آنکھوں میں بھی حیا نہیں ہے, زبان سے کلمات میں حیا نہیں ہے, ایمان کی رتی موجود نہیں ہے. اسی کی بہو بیٹیوں کو تاڑتے ہیں. اور عورتوں کو بھی حکم دیا دوسری آیت کریمہ کے اندر, عورتوں کو بھی کہا. یہ نہیں کہ مرد اپنی نظر اٹھا کے نہیں چل سکتا, عورتیں ان کو کھلی اجازت ہے. فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی جب چلا کریں تو حیا کے ساتھ نظروں کو جھکا کے چلا کریں اور اپنی عزت عصمت شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے, داخل ہونا تو دور کی بات ہے, کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. خوشبو بھی, حالانکہ اس کی خوشبو 60 سال 70 سال کی مسافت سے دور سے آئے گی جنت کی, لیکن ان کو خوشبو بھی نہیں, اتنے جنت سے دور پھینکے جائیں گے. ایک گروہ ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں, اور دوسرے آپ نے فرمایا وہ افراد, وہ خواتین, وہ عورتیں کاسیات عاریات جو لباس پہننے کے باوجود بڑھنا ہوتی ہیں, مائلات ممیلات, مردوں کو غیر محرموں کو اپنے ناز و نخرے اور لباس بناؤ سنگار کے ساتھ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور مردوں کی طرف غیر محرموں کی طرف مائل ہونے والی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سروں کے اوپر ایسے بالوں کو کٹھے کر کے جوڑے بنائے گئے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی, اور داخل ہونا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو جو کئی 100 سال کی مسافت سے آئے گی, ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں
ला तत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी उम्मत के लोग पहले लोगों की तकलीद करेंगे, उनकी पैरवी में अपने दीन, अखलाक, माशरे, रिवायात को बर्बाद करके रख देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम पहली उम्मतों की तकलीद में इतने पीछे चलोगे कि जूते के साथ जिस तरह जूता मिला होता है। और आपने फरमाया यहां तक कि उनमें से कोई बिल के अंदर हाथ डाल लेगा, बिल में दाखिल हो जाएगा। इस मेरी उम्मत के लोग भी होंगे उन अगयार की तकलीद के अंदर, उनकी पैरवी के अंदर उस बिल में दाखिल हो जाएंगे। आगे के अल्फाज बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही सख्त हैं। गौर करना चाहिए कि हम मगरिब की तकलीद के अंदर, मगरिब की पैरवी के अंदर इन एनजीओ ने, ये इंग्लिश मीडियम जो स्कूल कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से जो लोग एफिलिएटेड स्कूल, आज बेकन हाउस सिस्टम जैसे स्कूल जो नाच गाना फेस्टिवल और इस तरह के नामों के ऊपर, खुशी के मौके पर, फलां के मौके पर, इस तरह की चीजों के ऊपर जो हमारे बच्चों को, हमारी अगली नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगले अल्फाज बहुत सख्त हैं। आपने फरमाया अगर पहली उम्मतों के अंदर, पहले लोगों के अंदर जो तबाहशुदा कौमें हैं, ऐसे लोग भी थे जो अपनी मां के साथ बदकारी करेगा, तो इस उम्मत में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे। किस तरफ लेके जाओगे? और इकबाल ने हमें क्या कहा? इकबाल से बड़ी तकलीफ है जी, हूद भाई को बड़ी तकलीफ है। जितने लिबरल सेकुलर हैं इकबाल से चढ़ते हैं। फैज अहमद फैज को अपना बाप दादा मानते हैं क्योंकि वो सेकुलर था, लिबरल था, कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट था। और इकबाल वो दीन का मुजाहिद था। इकबाल ने क्या कहा? अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। नबी पाक ने यह मोहर लगा दी। आपने फरमाया जो बंदा, मुआशरा, जो कौम जिस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करेगी उसका शुमार उन्हीं में से होगा। ये वैलेंटाइंस डे, बेहयाई के फेस्टिवल, ये मना के हम किस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी सोचना है, हमारी बच्चियों को भी सोचना है, हमारे नौजवानों को भी सोचना है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सोचना है, प्रिंट मीडिया को भी सोचना है, पॉलिसी साजों को भी सोचना है, ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना है, असातिज़ा को भी सोचना है, स्कूलों ने भी सोचना है, मदारस ने भी सोचना है, उलमा ने भी सोचना है, हुक्मरानों ने भी सोचना है कि हमारी अगर ये रियासत, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया था तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान है, ईमान का नाम हया है। इस मुआशरे के अंदर हया को आम कीजिए, इस मुआशरे के अंदर शर्म को आम कीजिए, इस मुआशरे के अंदर पर्दे को आम कीजिए। इस मुआशरे के अंदर जो ईमान की जीनत है, जो अफराद की जीनत है, जो घरों की जीनत है, जो कौम की जीनत है, जो मुआशरे की जीनत है, वो हया से बनती है। इस मुआशरे को मुज़य्यन कीजिए, इस मुआशरे को संवारिए हया के जरिए, पर्दे के जरिए, गैरत के सबकों के जरिए। ये अगयार के फेस्टिवल्स को मना के और इसकी तशहीर करके हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा न कीजिए। मैंने खुतबा यहां से शुरू किया था कि जितनी भी कौमें पहले हलाक हुई उनका एक जुर्म शिर्क था, दूसरा जुर्म यह था कि वो अपने माशरती बिगाड़ के अंदर, बेहयाई और फहाशी के अंदर वो गुम हो गए थे। आज हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। आओ अगर चाहते हैं हमारे ऊपर खैर और बरकत उतरे, हमारी इज्जतें महफूज रहे, तो हम दूसरों की इज्जतों का ख्याल रखें। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी उस पर कोई बुरी नजर न डाले तो मुझे लाजमी तौर पर पहले यह सोचना पड़ेगा कि मैं भी किसी की बहन पर, किसी की बेटी पर, किसी की बीवी पर कोई बुरी नजर मैं भी ना रखूं। ताकि उसने कहा कि एक अल्फाज भी हैं कि तू किसी बंदे को किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से ना देख ताकि तेरी बहन बेटी और बीवी बुरी नजर से बच सके। अल्लाह ताला हमें हया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।